العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة لقمان مکیۃ الا ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام الآیتین وہی 34 آیتاً. سورہ لقمان مکی صورت ہے بجز ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام دو آیتوں کے کہ یہ دو آیتیں مدنی ہیں اور سورہ لقمان میں 34 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. اللہ اعلم بمرادہ به تلک ای هذه الآیات آیات الکتاب القرآن الحکیم ذی الحکمت والاضافۃ بمعنى من هو هدى ورحمة بالرفع للمحسنین وفی قراءة العامة بالنصب حالا من الآیات العامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة الذين يقيمون الصلاة بيان للمحسنين ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هم الثاني تأكيد أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الفائزون. الف لام میم. اس کلمے کی حقیقی مراد تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں حکمت والی کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں. اضافت بمعنی من ہے. وہ نیکوکاروں کے لیے رہبر اور سراسر رحمت ہے. رحمتن کے رفع کے ساتھ رحمتن عام قراءت میں آیات سے حال واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور عامل اس میں وہ فعل ہے جو تلکا میں اشارہ کے معنی میں ہے، یعنی وہ تلکا جو اشیرو کے معنی میں ہے. اشیرو جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، یہ محسنین کا بیان ہے، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں. ثانی ہم پہلے ہم کی تاکید ہے. یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. سورہ لقمان میں 4 رکوع، 34 آیات، 548 کلمے، 2110 حروف ہیں اور یہ سورت سورہ صافات کے بعد نازل ہوئی ہے. سورہ لقمان
کی وجہ تسمیہ۔ اس سورت کا نام لقمان کیوں رکھا گیا؟ چونکہ اس سورت میں تفصیل کے ساتھ لقمان حکیم کا قصہ مذکور ہے، اس لیے یہ سورت لقمان کے نام سے موسوم ہوئی۔ جمہور علماء اسلام اور سلف صالحین کا متفقہ قول یہ ہے کہ لقمان حکیم اور دانا تھے مگر نبی نہ تھے۔ صرف حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ وہ نبی تھے، مگر سند اس کی ضعیف ہے۔ سوڈان کے رہنے والے تھے، نجاری ان کا پیشہ تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ خیاط درزی تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، واللہ اعلم۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ ان کے خالہ زاد بھائی تھے اور ایوب علیہ السلام سے علم حاصل کیا، طویل عمر پائی، یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بنی اسرائیل کے قاضی اور مفتی تھے۔ جب داؤد علیہ السلام مبعوث ہوئے تو فتویٰ دینا چھوڑ دیا اور فرمایا کہ نبی کا وجود باجود کافی ہے۔ ربط بین السورتین، لاحقہ اور سابقہ دونوں صورتوں کے درمیان ربط۔ گزشتہ صورت کے اخیر میں یعنی وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ میں قرآن کے اعجاز اور حقانیت کی طرف اشارہ تھا۔ اب اس صورت کے شروع میں بھی قرآن کی حقانیت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب رحمت ہے اور کتاب ہدایت اور کتاب حکمت ہے۔ اس کو قبول کرنا اور اس پر ایمان لانا باعث سعادت ہے، اور اس کتاب حکمت کو چھوڑ کر لہو الحدیث یعنی گانے بجانے اور ناولوں اور قصے اور کہانیوں کی طرف مائل ہونا علامت شقاوت ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے صفحاء اور اشقیاء کا حال بیان کیا کہ جو لوگ قرآن کو چھوڑ کر گانے بجانے کی طرف مائل ہیں اور دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ لوگ بدنصیب اور محروم ہیں۔ اور پھر اس کے مقابلے میں عقلاء اور سعداء کا حال بیان کیا جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک هم المفلحون الفائزون۔ دوسرا ربط، حق جل شانہ نے اس صورت میں لقمان حکیم کی حکیمانہ اور عاقلانہ نصائح کا ذکر فرمایا، جو توحید کی دعوت اور شرک کی مذمت پر اور مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کی ترغیب پر اور اخلاق ذمیمہ اور افعال قبیحہ سے تربیت پر مشتمل ہے، جن سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ توحید اور مکارم اخلاق تمام حکماء اور عقلاء کے نزدیک مستحسن ہیں، اور یہ تمام امور فطری ہیں۔ عقل سلیم اور فطرت سلیمہ ان کو قبول کرتی ہے، اور شرک عقلاً قبیح ہے اور خلاف فطرت ہے۔ اور گزشتہ صورت میں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ میں جس دین قیم پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ یہی دین توحید ہے جس کی لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کی۔ لوگوں کو چاہیے کہ ان نصیحتوں کو حرز جان بنائیں۔
تیسرا ربط بین السورتین، گزشتہ صورت میں مبدأ اور معاد کا ذکر تھا، اس صورت میں بھی مبدأ اور معاد کا اور دلائل قدرت کا ذکر ہے۔ چوتھا ربط، گزشتہ صورت کے اول میں ان لوگوں کی مذمت تھی کہ جو اللہ کے وعدے پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ اسباب ظاہری پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس صورت کے شروع میں ان لوگوں کی مدح ہے جو آخرت پر اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پانچواں ربط، گزشتہ صورت کے اخیر میں قیامت کا ذکر تھا، اس صورت کے اخیر میں یہ بتلایا کہ قیامت کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے۔ عزیزو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس صورت کی شروع آیات میں اللہ تعالیٰ نے سعداء اور اشقیاء کے مراتب اور مقامات کا فرق بیان کیا، اور چونکہ یہ صورت مکی ہے اس لیے کہ نزول آیات کے وقت دونوں فریق موجود تھے، لہذا سعداء کا مصداق اولین مہاجرین اولین ہوں گے اور وہی اس سے مراد ہوں گے۔ مضامین صورت، اس صورت پاک میں خداوند قدوس نے کن باتوں کو بیان فرمایا ہے؟ اشارتاً ان کی طرف توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے، توجہ کے طالب ہے۔ عزیزو، سورت کریمہ کا آغاز مدح قرآن سے کیا جا رہا ہے، اسی کے ساتھ قرآن کی تصدیق کرنے والوں کی تعریف اور جھٹلانے والوں اور اعراض کرنے والوں کی بڑائی اور سزا بیان ہوئی۔ پھر ان الذین آمنوا میں قرآن کی تصدیق کرنے والوں کی جزا اور خلق السماوات سے کل ختار کفور تک توحید کا بیان ہے، اور درمیان میں تکمیل کے لیے حضرت لقمان کا واقعہ اور اس ذیل میں بعض احکام فرعیہ، اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا سے مشرکین کا ضعف اور موحدین کی قوت، اور من کفر سے مشرکین کی وعید، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا بیان ہے۔ پھر یا ایہا الذین سے وعظ کے پیرائے میں آیت نمتعہم قلیلا سے مشرکین کی وعید اور اس کے واقع ہونے کے وقت قیامت کی تقریر کی گئی ہے، اور آخری آیت ان اللہ عندہ علم الساعہ میں علم غیب کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہونا مذکور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بہ۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے جن کی حقیقی مراد تو اللہ ہی کو معلوم ہے، تاہم بعض مفسرین نے اس کے دو اہم فائدے بیان کیے ہیں حروف مقطعات کے۔ ایک یہ کہ یہ قرآن انہی حروف مقطعات سے مرتب ہے جن کو تمام عرب استعمال کرتے ہیں، پھر بھی قرآن کا مثل پیش کرنے سے عاجز ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے، اور جس پیغمبر پر یہ نازل ہوا ہے وہ سچا رسول ہے۔ دوسرے کہ مشرکین اپنے ساتھیوں کو اس قرآن کے سننے سے روکتے تھے کہ مبادا اس سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے فرمایا تاکہ وہ اس کے سننے پر مجبور ہو جائیں، کیونکہ یہ انداز بیاں نرالا اور اچھوتا تھا۔ الف لام میم تلک ای ہذہ الآیات آیات الکتاب القرآن الحکیم ذی الحکیم۔
تل کا بمعنی ہی ہے، جو قریب کے لیے آتا ہے۔ علو مرتبت کی وجہ سے قرآن میں اسم اشارہ بعید لایا گیا ہے، یعنی تلکا ای ہذہ الآیات، تلکا اسم اشارہ بعید کی تفسیر ہذہ، اسم اشارہ قریب سے کر کے اشارہ کر دیا کہ سورت کی آیات عند اللہ رتبے کے اعتبار سے رفیع القدر ہے۔ اسی کو کہا علو مرتبت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسم اشارہ قریب کے بجائے اسم اشارہ بعید لایا گیا ہے، اگرچہ اذہان سے قریب ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے عند اللہ رفیع القدر ہے۔ ہوا ہدن و رحمتن، ہوا محذوف مان کر اشارہ کر دیا کہ ہدن و رحمتن مبتدائے محذوف کی خبر ہے، اور اگر ہدن اور رحمتن منصوب ہو تو آیات سے حال ہوں گے، اور عامل تل کا یشیرو کے معنی میں ہو کر اس حال کا یہ عامل ہوگا تل کا، جو اشیرو کے معنی میں ہوگا۔ الحکیم، قرآن کی صفت بتقدیر مضاف ہونے کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے، اور کشاف میں علامہ زمخشری نے کہا ہے کہ اللہ کی صفت سے مجازاً قرآن کو متصف کیا گیا ہے۔ اصل عبارت یہ تھی الحکیم قائلہ، مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو قائم مقام کر دیا گیا، یعنی ضمیر مجرور اس کے بعد ضمیر مجرور مرفوع ہو کر صفت مشبہ حکیم میں مستتر ہو گئی۔ یہ حسن صنعت کا طریقہ ہے۔ عزیزو، اس صورت کریمہ کا آغاز قرآن کریم کی مدح اور توصیف سے کیا گیا کہ یہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب حکمت و ہدایت ہے، جس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں۔ گزشتہ صورت کے آخر میں قرآن کریم کے اعجاز اور اس کے مکذبین کا ذکر تھا، اور اس سے ذرا پہلے اہل علم اور اہل ایمان کا ذکر تھا۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ یوم البعث۔ اس لیے اس صورت کے شروع میں اول قرآن کی مدح اور توصیف ذکر فرمائی، اور اس کے بعد سعدائے مفلحین اور اشقیاء خاسرین کا حال اور مآل اور ان کے مراتب اور مقامات کو بیان کیا، تاکہ دونوں فریق میں کمال تباین ظاہر ہو جائے، جیسا کہ گزشتہ صورت کی آیت وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ میں ذکر تھا کہ قیامت کے دن نیک و بد ہر قسم کے لوگ الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ آیت تلک آیات الکتاب الحکیم میں قرآن کریم کی اہمیت و عظمت کا بیان ایک لطیف عجیب انداز سے ہے۔ محسن وہی لوگ کہلائیں گے جو قرآن پر عمل کر کے کمال اخلاق تک پہنچ گئے۔ قرآن کی ہدایت کا ان کے ساتھ خاص ہونا بلحاظ نفع کے ہے، ورنہ جہاں تک نصیحت و فہمائش کا تعلق ہے وہ انس و جن سب کے لیے عام ہے۔ محسن کی جمع ہے، اس کے ایک معنی ہے احسان کرنے والا، والدین کے ساتھ، اعزہ و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا۔ دوسرے معنی ہے نیکیاں اختیار کرنے والا اور برائیوں سے اجتناب کرنے والا۔ تیسرے معنی ہے اللہ کی عبادت نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے والا،
جس طرح حدیث جبرائیل میں ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ میں یہی معنی مراد ہے۔ قرآن ویسے تو سارے جہان کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے، بات دراصل یہ ہے کہ آیت کریمہ میں تخصیص کر دی گئی ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمتا للمحسنین، کہ یہ قرآن کریم ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن کریم محسنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے تو پھر غیر محسنین اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ اس لیے کہ قرآن تو محسنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ قرآن ویسے تو سارے جہان کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، سارے جہاں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے، لیکن اس سے اصل فائدہ اور نفع چونکہ محسنین اور متقین ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے یہاں محسنین کی تخصیص فرمائی۔ محسنین کے اوصاف شمار کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نماز، زکوٰۃ اور آخرت پر یقین کو بیان فرمایا۔ یہ تینوں چیزیں، نماز، زکوٰۃ اور آخرت پر یقین، چونکہ نہایت اہم ہیں اس لیے ان کا بطور خاص ذکر کیا، ورنہ محسنین متقین تمام فرائض، سنن بلکہ مستحبات تک کی پابندی کرتے ہیں۔ الذین یؤتون الزکاۃ، اس آیت میں زکوٰۃ کا حکم ہے، حالانکہ آیت مکی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا حکم مکہ ہی میں ہجرت سے پہلے آ چکا تھا، ورنہ یہ مشہور ہے کہ زکوٰۃ کا حکم ہجرت سے دوسرے سال نافذ ہوا۔ اس سے مراد نصابوں کا تعین اور اس کی تفصیل ہے، اور حکومت اسلامیہ کی جانب سے اس کی وصول یابی اور مصرف کا انتظام ہے۔ یہ تمام باتیں اور یہ ساری چیزیں ہجرت کے دوسرے سال ہوئی ہے۔ ابن کثیر نے اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ کے تحت یہی تحقیق فرمائی ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.